غسل کے لفظی اور عرفی معنی یہ ہیں کہ پورے جسم کا دھونا، اور تقریباً یعنی کم از کم ایک بار سر سے لے کر پیر تک جسم کی تمام سطح کو دھونے کو غسل کہتے ہیں۔ غسل کی 3 طرح کی اقسام ہوتی ہیں، یعنی 3 قسمیں ہیں غسل کی: ایک فرض، سنت اور مستحب۔ غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے؟ غسل کے یہ جو 5 اسباب ہیں آپ لوگ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ان اسباب کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ احتلام کا ہو جانا، یعنی نیند میں منی کا نکلنا، خواہ وہ کوئی خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، اور جاگنے کی حالت میں شہوت کے ساتھ منی کا نکلنا، اور ہم بستری کرنا چاہے منی نکلے یا نہ نکلے۔ اسی طرح حیض کا خون کا بند ہو جانا، نفاس کے خون کا بند ہو جانا۔ غسل سنت غسل جو ہیں وہ 4 طرح کے ہیں۔ سب سے پہلا جمعے کی نماز کے لیے غسل کرنا سنت ہے، دوسرا دونوں عیدوں کے لیے، تیسرا حج کا احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا بھی سنت ہے، اور عرفات کے وقت وقوف کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ مستحب غسل کی بہت ساری اقسام ہیں، ان میں سے چند جو ہیں آپ لوگ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ مثلا جو بچہ عمر کے اعتبار سے بالغ ہو، اسی طرح جو آدمی پاکیزگی کی حالت میں مسلمان ہوا ہو اس کو بھی اوپر ہوئی غسل مستحب ہے، جو شخص جنون کے عارضے سے صحت یاب ہوا ہو، یا نشتر لگوانے کے بعد، میت کو غسل دینے کے بعد، اور شب برات میں عبادت کے لیے یا لیلۃ القدر میں بطور خاص عبادت کے لیے، مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لیے یا مدینہ میں داخل ہونے کے لیے، قربانی کے دن مزدلفہ میں ٹھہرنے کے لیے، طواف زیارت کے لیے، اسی طرح سورج گرہن کی نماز کے لیے، اور نماز استسقاء کے لیے، اور خوف کے وقت۔ اچھا، یہ تو 3 ٹائپس جو ہم نے پڑھی ہیں وہ یہ ہیں کہ کس صورت میں غسل فرض ہوتا ہے، کن صورتوں میں غسل سنت ہے، اور کن صورتوں میں غسل مستحب ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ غسل کا جو پروسیس ہے اس کے فرائض کیا کیا ہیں، یعنی غسل کرتے وقت کیا چیزیں فرض ہیں۔ یعنی کہ اگر ان تینوں میں سے تین فرض ہیں غسل کے، اور اگر ان تینوں میں سے ایک بھی سٹیپ رہ جائے تو غسل نہیں ہوتا۔ سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ 3 بار پانی سے منہ بھر کے کلی کرنا، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، اور تیسرا فرض یہ ہے کہ سارے جسم پر پانی بہانا، اور کہتے ہیں کہ پانی سے جسم کا کوئی حصہ سوئی کے سرے کے برابر بھی باقی نہ رہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں فرائض غسل کے متعلق چند احکامات کے بارے میں، اور وہ یہ ہیں کہ اگر تمام بدن میں بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی رہ جائے تو غسل نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر غسل کرتے وقت کلی کرنا بھول گئے یا ناک میں پانی نہیں ڈالا تو بھی غسل نہیں ہوگا۔ اگر غسل کے بعد یاد آیا کہ فلاں جگہ سوکھی رہ گئی ہے تو پھر سے نہانا واجب نہیں، بلکہ جہاں سوکھا رہ گیا تھا اسی کو دھو ڈالنا ضروری ہے۔ لیکن اس جگہ صرف گیلا ہاتھ پھیرنا کافی نہیں ہے، بلکہ تھوڑا پانی لے کر اس جگہ پر بہانا ضروری ہے۔ اور اگر کلی کرنا بھول گیا ہو تو اب صرف کلی کر لے، اگر ناک میں پانی نہ ڈالا ہو تو صرف ناک میں پانی پہنچا لے۔ اسی طرح اگر بدن کا کچھ حصہ خشک رہ گیا یا کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا بھول گیا ہو اور اسی حالت میں نماز پڑھ لی تو پھر بعد میں یاد آیا، تو اس میں جو فرض رہ گیا تھا اس کو پورا کرنے کے بعد نماز کو دوبارہ پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح سر اور داڑھی کے بال میں کتنے ہی گھنے ہوں مگر بال بھگونا اور سب کی جڑوں میں پانی پہنچانا فرض ہے۔ اگر ایک بھی بال سوکھا رہ گیا تو یا جڑوں میں پانی نہیں پہنچا تو غسل نہیں ہوگا۔ اگر ناخن میں آٹا لگ کر سوکھ گیا ہو، جسم پر کوئی بھی چیز ایسی موم یا کوئی تارکول لگ گیا ہو یا کوئی نیل پالش وغیرہ، تو اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا تو غسل نہیں ہوا۔ جب یاد آئے اور آٹا موم وغیرہ دیکھے تو ان کو چھڑا کر سوکھی جگہ پانی بہا لے۔ اگر اس جگہ پانی پہنچانے سے قبل کوئی نماز پڑھی ہے تو اس کو بھی لوٹانا چاہیے۔ اسی طرح اگر خواتین کے ناخنوں پر ناخن پالش لگی ہے
تو وضو اور غسل فرض میں اس کو اتار کر وضو اور غسل کرنا واجب ہے. اگر اس کو اتارے بغیر کرے گا تو وہ نہیں ہوگا. اور اگر نہانے کے دوران کوئی انگوٹھی جو کہ تنگ ہے یا کوئی چھلا وغیرہ، تو اس کو بھی خوب سے ہلا لینا چاہیے تاکہ نیچے تک پانی پہنچ جائے. اسی طرح منہ میں جو دانت لگوائے جاتے ہیں 2 طرح کے ہوتے ہیں جو اتر جاتے ہیں، تو ایسے اتر جانے والے دانتوں کو اتار کر کلی کرنا بہت بہتر ہے. یعنی اگر پانی نیچے نہ پہنچے تو پھر وضو یا غسل نہیں ہوگا. غسل جنابت کی صورت میں ان کو نکال کر پانی پہنچانا واجب ہے، اور جو دانت ایسے جوڑ دیے گئے ہیں کہ نہیں نکل سکتے یا ان کو نکالنے میں دقت ہوتی ہے، تو غسل جنابت میں ایسے دانتوں کو نکالنا ضروری نہیں، بلکہ اس کے بغیر ہی غسل ہو جائے گا. اسی طرح اگر سردی کی وجہ سے ہاتھ پاؤں پھٹ گئے ہیں اور ان کی جو پھٹی ہوئی جگہ ہے وہاں پر کوئی موم یا روغن یا کوئی ایسی ویسلین یا کوئی ایسی دوا بھری ہوئی ہے، تو اس دوائی کے اوپر سے پانی بہا لینا کافی ہے. دوائی کو زخم کے اندر سے نکالنے کی ضرورت نہیں. اسی طرح غسل کے دوران کان اور ناک میں بھی خیال کے ساتھ پانی پہنچانا ضروری ہے، اور اگر ان میں نہیں پہنچے گا تو غسل نہیں ہوگا. اور اگر نہاتے وقت کلی نہیں کی لیکن خوب منہ بھر کے پانی پی لیا کہ سارے منہ میں پانی پہنچ گیا تو بھی غسل ہو جائے گا. اب ہم بات کرتے ہیں کہ غسل کی سنتیں کیا کیا ہیں. غسل کی سنتیں یہ ہیں کہ غسل کی نیت کی جائے اور دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں کی تک 3 مرتبہ دھویا جائے، یعنی جوڑوں تک 3 مرتبہ دھویا جائے. اسی طرح استنجے کی جگہ کو دھونا، خواہ نجاست ہو یا نہ ہو. غسل کے واجبات. غسل کے واجبات کے بارے میں غسل کے واجبات 3 ہیں. نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، اور اسی طرح بال جو ہیں ان کو وہ بندھے ہوئے ہوں یا کھلے ہوئے ہوں ان کو خوب سے تر کرنا، اور اسی طرح ناک کے اندر جو بھی میل کچیل یا جو بھی لعاب وغیرہ ہے اس کو چھڑا کر نیچے کی سطح تک دھونا. اب ہم بات کرتے ہیں غسل کی مستحبات کے بارے میں کہ کس انداز سے نہانا جو ہے وہ مستحب ہے، یعنی پسندیدہ ہے. کہتے ہیں کہ ایسی جگہ پر نہانا جہاں کسی نامحرم کی نظر نہ پہنچے یا تہبند وغیرہ باندھ کر نہانا مستحب ہے. سب سے پہلے اپنی سیدھی سائڈ کو اور اسی طریقے سے یعنی سیدھی طرف کو پہلے دھونا اور الٹی سائڈ کو بعد میں دھونا. اور اگر سر ہے یا سر کے بال ہیں یا داڑھی کے بال ہیں تو سیدھی سائڈ پر پہلے ان کو گیلا کرنا اور دوسری سائڈ سے بعد میں گیلا کرنا. اور اسی طرح تمام جسم پر اس ترتیب سے پانی بہانا کہ پہلے سر پر، پھر اس کے بعد سیدھے کندھے پر، اور پھر الٹی سائڈ کے کندھے پر پانی بہایا جائے تاکہ جسم کا پورا کوئی حصہ سوکھا نہ رہے اور پاؤں تک پانی پہنچ جائے. اسی طرح جو چیزیں وضو میں مستحب ہیں وہ غسل میں بھی مستحب ہیں، سوائے اس کے کہ قبلے کی طرف ہو کر اور دعا پڑھنے کے اور غسل سے بچے ہوئے پانی کو کھڑا ہو کر پینے کے، یہ مستحب نہیں ہے. غسل کے دوران کون سی ایسی اعمال ہیں جن کو مکروہ سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ وہ ناپسندیدہ عمل ہے. مثلا سنت کے خلاف غسل کرنا، یعنی جس طرح سے سنت میں بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ کلی کی جائے، پھر ناک میں پانی ڈالا جائے، اس کے ہاتھوں کو سب سے پہلے دھویا جائے، اور وہ سارے کا سارا جو طریقہ ہے سنت کا اس کے خلاف اگر غسل کیا جائے گا تو وہ مکروہ ہے. اسی طرح سطر کھلا ہونے کی صورت میں کوئی بھی بات کرنا، غیر ضروری کلام کرنا یا قبلے کی طرف منہ کرنا یہ بھی مکروہ ہے. اور پانی کا زیادہ بہانا یا پانی کا ویسٹ کرنا یہ بھی مکروہات میں سے ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ غسل کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے. مثلا غسل کرنے کا مسنون طریقہ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے غسل کرنے والے کو چاہیے کہ پہلے دونوں ہاتھوں کو اپنی
کلائیوں تک یا اس کے ہاتھوں کے جوڑوں تک دھو لے، 3 مرتبہ دھوئے، پھر بدن پر یا کسی جگہ پر کوئی بھی ناپاکی یا نجاست یا کوئی بھی ایسی چیز منی وغیرہ لگی ہوئی ہے تو اس کو 3 مرتبہ پاک کرے، پھر استنجا کرے اچھے طریقے سے، اور اس کے بعد مسنون طریقے پر وضو کرے۔ اگر نہانے کا پانی قدموں میں جمع ہوتا ہے تو پیروں کو نہ دھوئے، اور نہانے کے پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد پاؤں دھونا چاہیے۔ اور اگر کسی مطلب ایسی جگہ پر غسل کیا جا رہا ہے کہ جہاں غسل کا پانی جمع نہیں ہوتا تو اسی وقت قدموں کو بھی دھو ڈالنا ٹھیک ہے۔ اور اب پانی اس طرح سے سر پر ڈالا جائے کہ پہلے سر پہ ڈالیں، پھر سیدھے کندھے پر، اور پھر الٹے کندھے پر، اور اتنا پانی ڈالیں کہ سر سے پاؤں تک پہنچ جائے، اور پورے جسم کو ہاتھوں سے ملنا۔ اسی طرح 1 مرتبہ اس طرح کرنا، پھر دوبارہ اسی طرح پانی ڈالے کہ پہلے سر پر، پھر دائیں کندھے پر، اور پھر بائیں کندھے پر، اور جہاں پر یہ شک پڑے کہ جسم کا کوئی حصہ سوکھا رہ گیا ہے تو وہاں ہاتھ سے مل کر پانی بہایا جائے، اور پھر اسی طرح تیسری مرتبہ پانی سر سے پیر تک بہایا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ غسل کے بعد بدن کو کپڑے سے پونچھنا بھی ثابت ہے اور نہ پونچھنا بھی، لہٰذا دونوں بھی صورت اختیار کی جا سکتی ہیں۔ اور اگر نہانے کی جگہ ایسی تنہائی کی جگہ ہو جہاں کوئی نہ دیکھ پائے، جیسے غسل خانہ وغیرہ، تو ننگے ہو کر نہانا بھی جائز ہے، چاہے کھڑے ہو کر نہائیں یا بیٹھ کر۔ لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہے تو جہاں پر مطلب جیسے غسل خانے کی چھت پھٹی ہوئی ہے یا کہیں سے کسی کا دیکھنے کا کوئی احتمال ہے تو پھر بیٹھ کر نہانا صحیح ہے۔ اور کہتے ہیں کہ قبلے کی طرف یعنی کہ جب انسان کا سطر کھلا ہو تو قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی پانی بہت زیادہ بہانا چاہیے، اور بہت کم لے تاکہ نہ ہی بہت کم پانی لیں تاکہ اتنا ہو کہ غسل ہو جائے اور ناپاکی سے نجات ملے۔ اور اسی طرح جب غسل مکمل ہو تو بدن کو ڈھکنے میں بہت جلدی کرے، یہاں تک کہ اگر وضو کر کے پیر نہ دھوئے ہوں تو غسل کی جگہ سے ہٹ کر پہلے اپنا بدن ڈھکیں پھر پیر دھوئیں۔ اسی طرح جب سارے جسم پر سے پانی بہہ جائے اور کلی کر لیں اور ناک میں پانی ڈال لیں تو غسل ہو جائے گا، چاہے غسل کرنے کا ارادہ ہو یا نہ ہو۔ غسل میں غسل کی نیت ضروری نہیں۔ اسی طرح اگر انسان بارش میں کھڑا ہو جائے یا کسی حوض میں کود پڑے یا جہاں پر تمام بدن بھیگ جائے گا اور کلی بھی کر لے اور ناک میں پانی بھی ڈال لیں تو غسل ہو جاتا ہے۔ غسل کرتے وقت کلمہ پڑھنا یا پڑھ کر پانی پر دم کرنا ضروری نہیں، کلمہ چاہے پڑھے یا نہ پڑھے، ہر حال میں آدمی پاک ہو جاتا ہے۔ بلکہ نہانے کے دوران کلمہ یا کوئی اور دعا نہ پڑھنا ہی بہتر ہے سوائے بسم اللہ کے، اس وقت کچھ نہ پڑھے۔ ہمارا آج کا لیکچر اسی موضوع پر مشتمل تھا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے اگلے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔